حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں 3 مرتبہ جھوٹ بولے تھے۔ ان میں سے 2 جھوٹ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بولے تھے۔ وہ 2 جھوٹ کیا کیا تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ یہ کام تو بڑے بت نے کیا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایک دعوت میں جب جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں۔ اور جب وہ دعوت میں چلے جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر ان کے بت خانے میں جاتے ہیں اور وہاں پر موجود تمام بتوں کو توڑ دیتے ہیں سوائے ایک سب سے بڑے بت کے۔ آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کلہاڑا اس کے کاندھے پر رکھ کر چلے آتے ہیں۔ اور جب ان کی قوم کے لوگ دعوت سے واپس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کام کس نے کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے اور پوچھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ کام تو بڑے بت کا ہے۔ تو یہ تھے وہ 2 جھوٹ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بولے۔ اور تیسرا جھوٹ کہاں بولا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا جھوٹ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک بڑے ظالم و جابر حاکم شہر سے ہوا۔ چنانچہ اس حاکم کو بتایا گیا کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک نہایت حسین و جمیل عورت ہے۔ اس حاکم نے یہ سنتے ہی ایک سپاہی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیج دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ظالم کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو میری بہن ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے پاس واپس آ کر کہا کہ اگر اس ظالم کو معلوم ہو گیا کہ تم میری بیوی ہو تو یہ تمہیں مجھ سے چھین لے گا، بس اگر وہ تم سے پوچھے تو اس کو بتانا کہ تم میری بہن ہو، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دین کے رشتے سے تم میری بہن ہو، اور اس زمین پر سوائے تمہارے اور میرے کوئی دوسرا مومن نہیں ہے۔ یعنی جہاں سے ان کا گزر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا، وہاں پر تمام ظالم تھے، کوئی مومن نہیں تھا کیونکہ ظالم بادشاہ تھا۔ پھر اس ظالم نے ایک سپاہی بھیج کر حضرت سارہ کو طلب کیا، اور جب سپاہی حضرت سارہ کو لے کر چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور حضرت سارہ جب اس ظالم کے پاس پہنچی تو اس ظالم نے حضرت سارہ پر ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر نیک بندوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہر وقت تیار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بچھائے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ظالم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارہ کی مدد کی اور وہ ظالم پکڑا گیا، اور ایک روایات میں یوں ہے کہ اس کا گلا گھوٹا گیا یہاں تک کہ وہ زمین پر پیر مارنے لگا۔ پھر اس نے سارہ سے کہا کہ میں اپنے ارادے بد سے باز آیا، تم میرے لیے خدا سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور اس ظالم کا گلا گھوٹنے لگی تو ظالم حضرت سارہ سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، میں اپنے بد ارادے سے باز آ گیا، برے ارادے سے باز آ گیا، آپ میرے لیے دعا کرو۔ پھر حضرت سارہ نے دعا کی اور اس ظالم کو چھوڑ دیا گیا، لیکن اس نے دوبارہ حضرت سارہ کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو اب پہلے کی طرح نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت عذاب خداوندی میں پکڑا گیا۔ اس ظالم نے پھر حضرت سارہ سے کہا کہ تم میرے لیے خدا سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اور اس ظالم کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اس ظالم نے اپنے دربانوں میں سے کسی ایک کو بلایا اور کہا کہ تو میرے پاس کسی انسان کو نہیں لایا ہے بلکہ تو کسی جن کو میرے پاس لے آیا ہے۔ پھر اس نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے ہاجرہ نام کی ایک لڑکی دی اور واپس بھیج دیا۔